واسق امی مفاتیح کے رائٹر نے لکھا، بہت بہت مشہور واقعہ، برزخ کے فرسٹ ڈے کا پہلا عذاب، 8 یا 9 عذاب ہے جو فرسٹ ڈے شروع ہو جاتے، اور سو سمپل۔ نجف اشرف، مولا ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ نجف، غور سے سنیں، نجف اشرف میں 2 کربلا کے رہنے والے، نجف اشرف کے رہنے والے 2 ینگسٹرز تھے جو چائلڈہڈ فرینڈز بھی تھے، ایک ہی ساتھ سکولنگ ہوئی، ایک ہی ساتھ کالج میں گئے، اور دونوں بزنس مین کے بیٹے تھے، بزنس بھی ساتھ کیا ایک ہی بازار میں، اس کی ایک شاپ ہے، اس کی ایک شاپ۔ غور سے سنو، ساتھ بزنس چل رہا، آرام سے زندگی گزر رہی۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم ہندوستان جائیں گے، ہند جائیں گے۔ 300 ساڑھے 300 سال یا 250 سال پرانی یا 200 سال پرانا واقعہ ہے۔ شیخ عباس کا زمانہ 150 سال پرانا ہے۔ میں نے پوری یہاں پہ محسنان اسلام کی ٹاپک پہ علماء کی پوری لائف پڑھی ہے۔ یعقوب ابن یعقوب کلینی سے رہبر انقلاب تھا، آج سے 3 سال 4 سال پہلے۔ تو شیخ عباس لکھتے، ان کا پیریڈ 150 سال پرانا ہے، نجف اشرف میں یہ دفن ہے، سامنے مولا کی زری کے سامنے ان کی قبر مبارک ہے۔ غور سے سنو، دونوں چائلڈہڈ فرینڈ، ایک ہی ساتھ سکولنگ، ایک ہی ساتھ کالج، ایک ہی ساتھ بازار میں شاپ، بزنس، لیکن ان کا بزنس میں وہ لوگ ایک دوسرے، اگر کوئی آگے بڑھا تو خوش ہوتے تھے، حسد نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی کسی کا بزنس 2 دکانیں ہو گئے، اس کے ایک کا بزنس بہت بڑھ گیا تھا تو بہت خوش ہو رہا پارٹنر، دوست، بھائی، کہ یار ایک مومن آگے بڑھ رہا۔ ہم کو ایک ہی چیز یاد رکھنا کہ ہم کبھی بھی کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کے ہم تکلیف نہیں ہونا، بلکہ ہم اس کے حق میں دعا دینا۔ تو بہرحال دونوں پلان کیا انڈیا جانے کے لیے۔ شپ، اس زمانے میں ایئر کرافٹ نہیں تھا، شپ تھی، شپ میں جا رہے تھے۔ یمن کے قریب، یمن سے وہ راستہ تھا، یمن کے قریب طوفان آیا، اور اس زمانے کی شپ میں اتنا ایکوپمنٹس بھی نہیں تھے اور اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں تھی۔ سائیکلون زبردست آیا، ویوز زبردست تیز چلنے لگے، ہائی ٹائیڈ تھی، اور چلے گئے وہ لوگ۔ ہائی ٹائیڈ میں پرابلم ہوا، شپ ٹوٹ گئی۔ 100 کے قریب آدمی تھے، غور سے سنو، 100 کے قریب آدمی تھے، سب مر گئے۔ ایک دوست، اس کو لکڑی کا ایک پارٹ مل گیا، ووڈ کا، اس نے اپنے آپ کو اس پہ ڈال دیا، ڈال کے اس نے اپنی جان کو بچا لی۔ لیکن دیکھ رہا تھا کہ میرا بچپنے کا دوست دوسری سائڈ کے اوپر پانی میں ڈوب کے مر رہا، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ اور وہ دوست سامنے، اس کے سامنے پانی میں ڈوبنے لگا، اس نے مدد بھی مانگی، ہی ٹرائیڈ، لیکن نہیں ہیلپ کر سکا، وہ اس کے سامنے مر گیا، اور جتنے شپ میں تھے سب مر گئے۔ یہ بڑا آرام سے اپنے آپ کو بچاتا 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 کریک تک آ گیا، کنارے پہ آیا، آ کے اس نے سانس لی۔ لیکن اس کے سامنے پورے 100 لوگ جو ساتھ تھے، پوروں کی نگاہ کیسا ڈوبا، ایک نائٹ میئر ہو گیا اس کے لیے، نائٹ میئر۔ یہ کیا ہو گیا؟ بیٹ، میرا دوست، بچپنے کا دوست، بزنس میں ساتھ، سکول کا دوست میرے سامنے مر گیا، یہ ٹوٹ گیا۔ پورے اتنی ڈیڈ باڈیز کو دیکھنا، دوست کا مرنا، ایک ساتھ محلے میں، ایک محلے میں نجف اشرف میں رہتے تھے، دونوں مومن، اور کئی مومن تھے اس میں۔ یہ کیا کیا، وہاں سے چلا، اس پہ چلا، کریک سے اتر کے ساحل پہ چلنے لگا، اور ہر طرف ڈیزرٹ، چل رہا، پیاس، بھوک، پریشان، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس شہر میں آ گیا، کس بستی میں آ گیا۔ چلتے چلتے اس نے کنویں کو دیکھا، ویل کو، اس کو تھوڑی سانس آئی کہ چلو یار پانی پی لیں گے۔ پرانے زمانے، اور یہ بے انتہا ثواب ہے، یہ بہترین کار خیر ہے۔ آپ یہاں پہ تو ضرورت نہیں پڑتی، بیک ہوم آپ کو یہ کرو، یہ بے انتہا ثواب کا کام ہے کہ ایک واٹر کولر لگا دو، ہر آدمی آگے پانی پیے۔ سمر میں انڈیا میں اگر کوئی واٹر کولر لگا دے روڈ کے، مثال کے طور پر اپنے گھر میں، اپنے گھر کے سامنے، بستیوں میں، یہ عرب میں بہت کامن ہے۔ آپ عرب میں دیکھیں گے، کویت میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دبئی میں بھی دیکھا کہ وہ لوگ کیا کرتے کہ ایون سعودیہ میں، کہ اپنے گھر کے آگے، وہ لوگ ان کے تو ولاز ہوتے، ولا کے آگے ایک واٹر کولر رکھا ہوا، جالی لگا دی، گلاس رکھ دیا۔ گرمی وہاں کی سمر کیسی ہوتی ہے عرب کی، جاتے جاتے لوگ ٹھنڈا پانی پی رہے، یہ بے انتہا ثواب کا کام ہے۔ کتنے 20-25 ہزار میں لگتا ہے، آپ اپنے احمد آباد میں کہیں بھی دیکھو، کہیں لگا سکتے تو لگوا دو، بہت ثواب کا۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ ویل، کنویں کو کھودتے تھے، کھود کے
ایک بکٹ بھی رکھتے تھے، ڈول بھی رکھتے تھے، اور کوئی مسافر جائے تو پانی پیے، کوئی سفر پہ جو کوئی کاروانس جاتے تھے رکتے تھے پانی پیتے. اس نے دیکھا ایک ویل رکھی ہوئی، ویل کے پاس بکٹ بھی ہے، ایک گلاس بھی ہے. اس نے کہا چلو تھوڑا پانی پی کے جان بچے گی، پھر میں آگے بڑھوں گا. اب کچھ نہیں ہے، سناٹا ہے پورے. گیا شیخ عباس لکھ رہے، عجیب واقعہ ہے. گیا دیکھا کنویں کے پاس بکٹ ہے، اس نے بکٹ ڈالی، بکٹ ڈال کے کھینچا، پانی آیا اس میں، ٹھنڈا میٹھا پانی. اس نے بکٹ کو ایسا لیا، لے کے ایسا منہ کی طرف لے کے گیا پینے کے لیے. جیسے ہی منہ کی طرف لے کے گیا، اس کے کانوں میں آواز آئی کہ بھائی میں بھی بہت پیاسا ہوں، I'm really thirsty، پیاسا ہوں. یہ گھبرا گیا، کبھی ادھر دیکھتا. شیخ عباس واقعے کو لکھ رہے، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا کہ یہ کیا ہے، آواز کہاں سے آ رہی. پانی کو روکا، پھر پینا چاہتا، پھر کانوں میں آواز آ رہی کہ بھائی میں بھی بہت پیاسا ہوں، میں بھی بہت پیاسا ہوں. 2 دفعہ ہو گیا، یہ پریشان کہ آواز کہاں سے آ رہی. تیسری مرتبہ جب یہ پینا چاہتا تھا تو اس کو فیل ہوا کہ یہ آواز سائیڈ سے نہیں آ رہی، اوپر سے آ رہی. اب اس نے اوپر یوں دیکھا تو کہا ایک انسان ہے، اس کے گلے میں پھندا ہے، برزخ کا پہلا عذاب 9 ہے. 9 چیزیں دوستوں میں ہو سکتا پورے 9 یہ 5 دن میں نہیں بیان کر سکوں، لیکن کروں گا ضرور. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو مجھے اتنا یقین ہے میرے مولا کے اوپر، اللہ پہ، کہ ایک چینج تو آئے گا. دیٹ آئی نیڈ اٹ. ایک ریولیشن تو آئے گا. اگر صحیح معنی میں سوچا تم نے، میرے لیے مت کرو، اپنے لیے کرو، اپنے لیے سوچو کہ میرا کیا ہوگا. اب سنو، وہ کہتا ہے میں نے یوں دیکھا تو کہا کہ ایک آدمی وہ ایسا ہے اور اس کے گلے میں رسا آسمان سے بات کر رہا، لائک ہینگ کوئی کرا ہوا ہے. پیاس کے مارے اس بندے کی زبان باہر آ گئی، آنکھیں باہر آ گئی، اور ایک ہی جملہ اس کی زبان پہ کہ بھائی I'm really thirsty، میں بہت پیاسا ہوں. اس نے غور سے دیکھا تو اس کا وہی دوست ہے جو 3 4 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے پانی میں ڈوب کے مرا اس کے ساتھ. چائلڈہڈ فرینڈ، نجف اشرف کا رہنے والا، مومن، مولا کے شہر کا رہنے والا. یہ شاک آف ہز لائف، جو بوٹ ڈوبی تھی وہ یاد نہیں. اب یہ دوست کو اس حالت میں دیکھے 4 گھنٹے میں، جسٹ 4 hours 5 hours میں اس نے بکٹ کو ایسا کیا اس کے منہ کے قریب جائے، لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کو اوپر کھینچ لیا. پھر یہ نیچے کرتا ہے، پھر پینا چاہتا، اس کا حلق سوکھ رہا، یعنی اتنا پانی بہ گیا اس کے جسم سے کہ یہ بھی نیچے گر جائے گا اگر پانی نہیں ملے گا. پینا چاہتا، پھر وہی آواز، پھر یہ اوپر کیا، پھر کسی نے کہا 3 دفعہ ہوا یہ عمل. یہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اس نے پانی نہیں پیا، بے ہوش ہو گیا. اس کی آنکھ کب کھلی؟ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ یہ کسی کے کیمپ میں، ادھر سے کاروان جا رہا تھا، قافلہ کوئی جا رہا تھا. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ انسان ایسا بے ہوش پڑا ہو تو پانی ڈال کے چھنک کے اس کو اپنے ساتھ لے کے گئے، جو بھی علاج کرنا تھا لے کے جا کے. تو ہوش کب آیا، کانشیس کب ہوا یہ کہ کیمپ میں آنکھ کھولی تو دوسرے غیر لوگ ہیں. اس نے پوچھا کون ہے آپ لوگ؟ ان لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے اپنا پورا واقعہ بتا کہ میں عراق کا رہنے والا، نجف اشرف کا، ہماری بوٹ اس طرح ختم ہو گئی، پورے لوگ میرے ساتھی مر گئے اور میں پیاسا تھا، میں ایک اکیلا بچا اس بوٹ میں، اس طرح بچا. تو ان لوگوں نے جو بھی ان کو کرنا تھا کیا. پھر یہ وہ راستہ، یمن کا راستہ، وہ یمن تھا، یمن سے وہ عراق واپس آ گیا، اب ہند نہیں گیا، نجف اشرف واپس آیا تو وہاں پہ ماتم ہونے لگا. سب لوگ یہ سمجھے کہ دوست کے ساتھ یہ بھی مر گیا. یہ گھر گیا تو اس کے گھر میں شکر کی نماز پڑھی گئی، لیکن جتنے لوگ تھے عراق کے، بستی کے، نجف اشرف کے، سب اس کے گھر میں آئے. پوچھا بھائی تو آئی وٹنس ہے، کیا ہوا؟ اس نے پورا واقعہ سنایا. اس کے دوست کا بیٹا بھی آیا. اس نے بیٹے کو الگ بلایا، بلا کے کہا، یہ پورا خواب بیان کیا، اپنی آنکھ سے دیکھ کے جو ہے صحرا میں.
کہا بیٹا تیرے باپ کو میں نے 4 گھنٹے میں ایسا دیکھا، چیک پلیز چیک، اپنی ماں سے چیک کرو کہ کیا بات ہے. بس بات ختم ہوگی. 6 مہینے کے بعد یہی دوست، غور سے سنو، یہی دوست خواب دیکھتا ہے. شیخ عباس واقعے کو لکھ رہے، کوئی معمولی پرسنالٹی اس واقعے کو نہیں لکھ رہی، شیخ عباس جیسی پرسنالٹی اس واقعے کو لکھ رہی. اس نے 6 مہینے کے بعد دیکھا کہ بہت بڑا میدان ہے اور کوئی یہ بول رہا ہے یہ جنت کا راستہ ہے، جنہ ہیون، اور وہ جا رہا. اس نے دیکھا کہ بہت بڑا پیلس ہے، خسر ہے، محل ہے، اور اس پیلس کے اوپر اس کے دوست کا نام لکھا ہوا ہے. وہی دوست جو دفن ہوا، وہی دوست جو صحرا میں ملا تھا. اور وہ دوست اندر سے نکل کے آیا. اب جو آیا تو اس کی جوانی یاد آئی، اس لیے کہ یہ چائلڈہڈ فرینڈ تھا، اس نے جوانی دیکھی تھی کہ بالکل جوان ہو گیا، بہترین لباس پہنا ہوا، ایکسپینسو ڈریس، اور بالکل جوان، حسین، خوبصورت. آیا، سلام کیا، کہا میرے دوست، وہ مائی فرینڈ، ویئر آر یو، بات کر کے اندر لے کر گیا. یہ اندر گیا، بہت بڑا سفرہ بچھا ہوا تھا. کہا بیٹا میرے دوست، میرے فرینڈ، بیٹھو تم یہاں پہ. بیٹھ گیا. سفرہ سامنے، ادھر وہ فرینڈ بیٹھا، ادھر یہ فرینڈ بیٹھا، ایک مرحوم اور زندہ. یہ خواب میں دیکھ رہا. کہا کھانا کھاؤ، میں نے اللہ سے پرمیشن لیا تم کو کھلانے کا. اب یہ شروع ہی نہیں کرتا. کیا تم شروع کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے پرمیشن لیا، اللہ سے تم کو دعوت دی ہے. تو اس نے پوچھا، وہ جو زندہ دوست تھا، کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، جو میں ڈیزرٹ میں دیکھا تھا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ واٹ؟ تو دوست نے کہا، مرحوم دوست نے، جیسے اس نے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ نو وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، تو اس نے کہا، مرحوم دوست نے کہا، جا کر میرے بیٹے سے پوچھ. یہ بولا، ایک خواب سے بیدار ہوا. اب رات گزری، بڑی احتیاط سے، صبح فجر کا وقت ہے، نماز پڑھا، سیدھا دوست کے گھر گیا. جا کے ارلی ان دا مارننگ ناک کیا ڈور کو. دوست کا بیٹا آیا، آ کے کہا چچا صبح صبح، اتنی صبح؟ اب دوست نے پوچھا، دوست کے بیٹے نے کہا چچا کیسے آ گئے صبح صبح؟ تو کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا تھا، تم کو بتایا تھا. غور سے سنو. اب میں نے آج ابھی ایک خواب دیکھا تمہارے باپ کو، اتنے آرام کے ساتھ جنت کے اندر بہترین لباس پہنا ہوا، جوانی کا عالم، مجھے کھانے پہ بلا رہا، سفرہ بچھا ہوا، دسترخوان بچھا ہوا، نعمتیں رکھی ہوئی. اور میں نے پوچھا کہ وہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، تو تمہارے باپ نے کہا کہ میرے بیٹے سے پوچھو. بس جیسے ہی کہا اس نے، زندہ دوست نے، کہ بیٹے سے پوچھو، کہا بیٹا فوراً سجدے میں چلا گیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے. یہ بھی ایک میسج ہے کہ ہر نعمت پہ شکر ادا کرو. تو ہوا کیا؟ بیٹا سجدے میں چلا. اب یہ دوست پریشان کہ اٹھا، اٹھ کے کہا چچا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو اس نے پوچھا کیا تم نے؟ What did you do؟ اس نے کہا جب آپ نے مجھ سے آ کے کہا، پلیز غور سے سننا، پلیز غور سے سننا، جب آپ نے مجھ سے آ کے کہا کہ تیرا باپ اتنی پریشانی میں، تو میں گھر گیا اپنی ماں کے پاس اور جا کے کہا ماں، باپ، وہ دوست صاحب، ماں بھی پہچانتی تھی وہ دوست، وہ واپس آیا اور باپ اس حالت میں، ماں سر پیٹ کے رونے لگی، گھر میں مجلس ہو گئی پوری. تو بیٹے نے کہا بابا، ماں کیا کرنا ہے، باپ کا کون سا گناہ ہے؟ نجف اشرف میں رہنے والا گناہ نہیں کر سکتا، بہت کم وہ بدنصیب ہے جو نجف اشرف میں رہ کے گناہ کرے. تو ماں نے کہا بیٹا، ماں سوچنے لگی، سوچ کے کہا بیٹا مجھے ایک چیز یاد پڑتی جو تیرے باپ کے پاس ہے. تین گناہوں کو بتایا. آج میں ایک گناہ بتاتا ہوں، کل آج رات بھر سوچنا، کل 2 بتاؤں گا. رات بھر سوچنا آج کہ ایک گناہ کا، 2 گناہ، 3 گناہ کا یہ عذاب کتنا تکلیف دہ. کوئی چوک نہیں تھا دوستو. آپ امیجن کرو کہ یہ بندہ تو نیک تھا، اللہ نے بتا کے اس کے عذاب کو کم کر دیا، وہ رحیم ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟
मां से पूछा कि बेटा क्या हुआ, उसने 3 गुनाह बताए। पहला गुनाह बता रहा, मां ने कहा बेटा तेरा बाप जवानी में नमाज फजर नागा करता था, नमाज फजर पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था, पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था। तो बेटे ने कहा कि अब इस जिंदा दोस्त से कि मैं जैसे ही मां ने कहा, मैंने इजारे के ऊपर 10 साल की, मिसाल के तौर पे मैंने नमाज किसी को देके, किसी मौलाना को देके, नजफ अशरफ में तालिब इल्म को देके पढ़ाई। कहता है दोस्त के आज ही सुबह में सॉरी कल रात में मेरा ये वो जो पढ़ रहे थे नमाज इजारे पे, उन्होंने आके ये कहा कि बेटा तेरे बाप की 10 साल की नमाज कंप्लीट हो गई। आप सोचो, यहां आके नमाज कंप्लीट हुई, उसी रात को फौरन अल्लाह ने बता दिया कि हमको अजाब का शौक नहीं है, हम रहमत का नाजिल कर दे कि मैंने 1 गुनाह बताया था लेकिन 2 गुनाह नहीं बताए थे। पहला उसका गुनाह जब उसको फांसी दी गई थी, पहला गुनाह क्या था याद है आपको? हाँ, नमाज फजर वो नागा करता था। तो उस मोमिन के 2-3 गुनाह थे। पहला गुनाह यही था कि वो नमाज फजर नागा करता था। दूसरा गुनाह यह था, दूसरा गुनाह कि वो लोगों से जब बात करता, कोई भी बात करे और करने के बाद वो बात को आगे बढ़ा देता, राज को नहीं रखता। कोई आके बोले कि ये मेरा सीक्रेट है, प्लीज इसको रखो, डोंट से, डोंट टेल एनीबॉडी। अच्छा तुमने बोला ना, अब तो बोलना ही है। राज, और अल्लाह की सिफत है राज को छुपाना। अलामत मोमिन में से कहा गया कि वो राज को छुपाए। दूसरी चीज वो आगे बढ़ा देता। ये मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा, देखिए ये एक एक गुना एक एक मजलिस है, लेकिन टाइम का खत्म हो गया। राज एक मजलिस, पूरी एक मजलिस है इसके ऊपर। नमाज पूरी एक मजलिस है, फजर की नमाज हो, जोहर की नमाज हो, मगरिब इशा हो, असर के साथ। और तीसरा इसका गुनाह यह था कि इसका एटीट्यूड अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं था। अपनी वाइफ से तेज बात करता था, अपनी वाइफ को वाइफ नहीं समझता था, वाइफ को के सामने बड़ी आवाज से बात करता। बाहर बहुत अच्छा था, मार्केट में इतना अच्छा कि हर आदमी तारीफ कर रहा, कम्युनिटी में इतना अच्छा कि हर आदमी बोल रहा ये बेहतरीन मोमिन है, लेकिन घर में घुसता है तो कर्फ्यू हो जाता। देखिए आज के दौर में यह मुमकिन नहीं है। मैं एक बात बोल रहा, आज के दौर में यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा कि अगर तुम अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करोगे, तुम अगर अपनी बीवी का, देखिए यहां पे सिर्फ वाइफ नहीं है, आप सिर्फ ये नहीं बोला, हो सकता है आपकी वाइफ से आपके टर्म्स बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, लेकिन सिर्फ वाइफ के साथ रहना नहीं है। जब हुसैनिया में आते तुम, जाफरिया सेंटर में, दूसरे मोमिनों के साथ तुम्हारे टर्म्स कैसे, तुम्हारे कजिन्स के साथ तुम्हारे टर्म्स कैसे, रिश्तेदारों के साथ कैसा तुम्हारे ताल्लुकात है, तुम्हारी ससुराल में कैसे ताल्लुकात है, पूरा काउंट है। इस्लाम एक पैकेज का नाम है, टोटल पैकेज का नाम इस्लाम है। ये नहीं है कि ये कर लो ये छोड़ दो, नो, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा होना, ये हालत में 3 गुना इसके ये ऐसे खतरनाक। मैं क्या करूं, मैं एक एक गुना एक एक मजलिस पढ़ दूं पूरा कि इसके अजाब क्या होने वाले, कि अगर तुमने ये किया तो वही हशर होने वाला है, वही हशर होने वाला है। कि आप सोचे दोस्तों, मैंने बड़ी आसानी से वो अजाब पढ़ दिया और आपने सुन लिया। इमेजिन करें यार, इमेजिन करें, इधर दफन किया, इधर मरा, 4 घंटे के अंदर इतना बड़ा अजाब मुझे भी आ सकता। हमको भी प्रिपेयर रहना, औरत को भी प्रिपेयर रहना, मर्द को भी प्रिपेयर रहना,
Because we don't want to know about barzakh, we don't want to know about khabar, we don't want to know about azab, we don't want to know about mahshar. ہمارے سامنے بالکل واک تھرو ہے. مذاق سے بھی میں یہاں کھڑے رہ کر باہر مثال دے رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, میں یہاں کھڑے رہ کر کسی مومن کا نام آیا, وہ کہاں ہے, اس کا نک نیم لے کے اس کے بارے میں ہنسوں. کئی لوگ کے نام ہیں کہ آپ نام بھی پیچھے بھی ویسی رہنا جیسے سامنے ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ وہ نہیں ہے تو چلو اس کا جوک کرو, اس کا مذاق اڑاؤ. نو, حرام. ایسا حرام تمہارا کیریکٹر خراب, تمہاری اعمال خراب ہو جائیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھیے اب ایک اچھے خاصے آدمی, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, اچھے خاصے آدمی ان کو کیا پکار رہے, نکاح کا کھجور. آپ کیا سمجھے یار, نکاح میں کھجور جو دیتے وہ سوکھا ٹیڑھا بھینگا, وہ بندہ بیچارہ دبلا پتلا تھا, کہا وہ نکاح کا کھجور ہے. حرام. تو دس از, پیچھے کسی کا نام نہیں. یہ وہ عذاب ہے, آپ نے دیکھا کہ اس کو پھانسی ہو گئی. دوستو, یہ کیپٹل پنشمنٹ, کتنی آج کنٹریز ہیں کہ جہاں یہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے. اچھا, اب جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ 1 منٹ کی تکلیف ہے. اس کو ہینگ کیا, اس کو کھینچا, 1 سیکنڈ میں جھٹکا آیا, وہ مر گیا. یہاں تو وہ نہیں. اللہ ہم کو معاف کرے. اس کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھو. میری ریکویسٹ شب اربعین کی مجلس اٹلانٹا جعفریہ سینٹر میں 2 رکعت نماز صرف اس لیے پڑھو کہ پروردگار میرے وہ گناہ جو مجھ سے سہون ہو گئے, انہیں وداؤٹ نالج ہو گئے, وداؤٹ نالج میرے گناہ ہو گئے, تو وہ گناہوں کو معاف کر دے. دعائے کمیل میں میرا مولا علی بول رہا, یہ عابد بن رامی نہیں بول رہا. دعائے کمیل میں جا کے ٹرانسلیشن دیکھو امام علی کیا بول رہے. امام علی بول رہے کہ سنو, اللہ سے بول رہے کہ اللہ میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے. امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے, علی کے بارے میں سوچنا کفر ہے. علی کل ایمان ہے, دنیا اور آخرت کا مالک ہے, زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے. میرا مولا ایسا بول رہا. 2 رکعت روز نماز پڑھو فارگیونیس کے لیے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی میری نالج نہیں ہے, جس کو میں نے اس زبان سے جعفریہ سینٹر میں کھڑے رہ کر لوگوں کی توہین کی. میں جنرل بات کر رہا ہوں, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. پہلی رکعت میں 1 حلم اور 7 ٹائم سورہ سورہ توحید قل واللہ بسم اللہ. دوسری رکعت میں سیم 1 حلم 7 ٹائم سورہ نماز فجر کی نماز کی طرح. اس کے بعد تسبیح زہرا پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ پروردگار جب میں برزخ میں انٹر ہوں تو مجھ سے وہ عذاب مت کر, مجھے وہ گناہ معاف کر دے, جب میں جاؤں تو مغفورا جاؤں. یہ وہ گناہ ہے دوستو, تمہارا رزق بڑھے گا, تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی, ایٹ لیسٹ تم کو سیٹسفیکشن ہوگا. جب ملک الموت آ کے تم کو برزخ میں لے کے جائے گا تو تم اس گناہ سے, اس عذاب سے بچ جاؤ گے. یہ انتہائی سخت ترین تاکید کی گئی کہ لوگوں کے لیے مذاق کا اڑانا, جوک کرنا. اچھا, جوک کس پہ کیا جاتا؟ غریب پہ, پیسے والے پہ کوئی کر سکتا؟ 10 کسی کا ڈائری کوئی نہیں کرے گا. خاموش ہو گئے. اللہ سب کے 10 کر دے یار. نہیں, اللہ سارے مومنین کے 10 کر دے. کوئی ملینر ہے یہاں پہ, اس کا مذاق اڑائیں گے؟ بولے گا شاید میرا کام آ جائے کل, یہ شاید یہ میری ہیلپ کر دے. اس کا کہاں سے اڑائیں گے؟ اڑاتے کس کا؟ غریب کا. ایمپلائی کا اٹھاؤ, میں اس میں مجھے نہیں بولنا ہے کچھ, مجھے یہ سب باتیں بولنا نہیں ہے. میں خالی یہ بول رہا
اچھا آپ نے ایک بات غور کی، بول دیا امپلائی، پھر نعرہ حیدری بھی پڑھ رہے. مولا آباد رکھے، مومن جماعت کو مولا آباد رکھے، سارے مومنین کو آباد رکھے. دنیا میں جتنے شیعہ حیدر کرار عزادار حسین، اللہ سب کو آباد رکھے. اللہ ہم سب کے وہ گناہ معاف کر دے جس کی ہم کو نالج نہیں ہے. بلیو می اللہ ہم کو فارگیو کر دے. یہ ایک عذاب ہے جس کو یہ 3 چیزیں تھی وہ اس مرد کی جو میں کل